اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ موسیٰ نے فرمایا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے کہ وہ گائے کیسی ہے۔ فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہے جو نہ تو بوڑھی ہے اور نہ بالکل کم عمر، بلکہ ان دونوں کے درمیان ہو، تو وہ کرو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا، آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے اس گائے کا رنگ کیا ہے۔ فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ پیلے رنگ کی گائے ہے جس کا رنگ بہت گہرا ہے، وہ گائے دیکھنے والوں کو خوشی دیتی ہے۔ انہوں نے کہا، آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے واضح طور پر بیان کر دے کہ وہ گائے کیسی ہے، کیونکہ بے شک گائے ہمارے لیے مشکوک ہو گئی ہے، اور اگر اللہ چاہے گا تو یقیناً ہم راہ پا لیں گے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ سورہ بقرہ قرآن کی سب سے لمبی سورت ہے، تاہم لوگوں کی اکثریت اس واقعے سے بے خبر ہے جس کی وجہ سے سورہ کا یہ نام رکھا گیا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک مالدار آدمی تھا جس کے پاس کافی دولت تھی۔ اس کے پاس ایک بھتیجے کے علاوہ اس کی دولت کا وارث کوئی نہیں تھا، اس لیے اس کے بھتیجے نے لالچ اور خود غرضی کی وجہ سے اسے قتل کر دیا تاکہ وہ فوراً مال کا وارث بن جائے۔ بنی اسرائیل کے دوسرے لوگوں کو معلوم ہوا کہ امیر آدمی کو قتل کر دیا گیا ہے اور وہ جاننا چاہتے تھے کہ یہ قتل کس نے کیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جانے اور ان سے پوچھنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ قاضی ہوں گے۔ جب وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور جو کچھ ہوا وہ آپ کو بتایا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ لوگ کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ گائے کو ذبح کر کے اس کے گوشت کی جگہ لے کر اس مردہ کے جسم پر ڈال دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ ان کے لیے یہ معلوم کرنے کا طریقہ ہوگا کہ قاتل کون ہے۔ اسی وقت لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور کہا کہ تم چاہتے ہو کہ ہم ایک گائے کو ماریں تاکہ معلوم ہو سکے کہ قاتل کون ہے؟ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو۔ انہوں نے کہا، کیا تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 67۔ چنانچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانے کا فیصلہ کیا اور موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیسی گائے ہونی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے بہت مایوس ہوئے اور کہا کہ یہ کسی بھی قسم کی گائے ہو سکتی ہے۔ پھر بھی بنی اسرائیل سرکش اور متکبر تھے اور حالات کو مزید مشکل بنانا چاہتے تھے، تو انہوں نے کہا، اپنے رب سے ہماری خاطر دعا کرو کہ وہ ہمیں واضح کر دے کہ وہ کیا ہے۔ موسیٰ نے کہا، وہ کہتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے، نہ عمر میں بہت بڑی اور نہ بہت چھوٹی، اور اس کے درمیان کی عمر کی ہوگی، اسی لیے وہی کرو جو تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 68۔ ایک بار پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات سننے کی بجائے مزید سوالات کیے۔ اس کا رنگ کیا ہونا چاہیے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے تنگ آ کر ایک بار پھر اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، تو انہوں نے جواب دیا، اس کا رنگ شدید پیلا ہے جو دیکھنے والوں کو خوش کرتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 67۔ خلاصہ یہ کہ وہ گائے مکمل طور پر خوش رنگ اور چمکیلی ہو، ایسی دیدہ زیب کے دیکھنے والوں کو تعجب میں ڈال دے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اس پر ہی بس نہیں کی اور اسی طرح ہر مرتبہ بہانہ جوئی سے کام لے کر اپنے آپ کو اور مشکل میں ڈالتے گئے۔ بنی اسرائیل پھر بھی مطمئن نہیں ہوئے اور انہوں نے مزید تفصیلات طلب کیں۔ ان کی ناشکری اور تکبر نے انہیں مزید سوالات کرنے پر مجبور کیا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار پھر اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، تو آپ نے فرمایا، یقیناً وہ ایسی گائے ہے
جو اس کے تابع نہیں ہے کہ وہ زمین کو ہلائے، اور نہ ہی وہ کھیتی کو سیراب کرتی ہے اور اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 71۔ آخر میں وہ ضروریات سے مطمئن تھے، اور یوں وہ ایسی گائے کی تلاش میں نکل پڑے۔ واحد گائے جو ان ضروریات سے مطابقت رکھتی تھی وہ ایک یتیم کی ملکیت تھی، جسے گائے اپنے والد سے وراثت میں ملی تھی۔ اس یتیم کا باپ بڑا پرہیزگار آدمی تھا۔ بستر مرگ پر باپ نے کہا کہ اے اللہ، میں اپنی بیوی، اپنے چھوٹے بیٹے اور اپنی واحد ملکیت ایک بچڑا تیری نگہبانی میں رکھتا ہوں۔ عجیب بات ہے کہ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ گائے کو قریبی جنگل میں لے جائے اور اسے وہاں چھوڑ دے۔ اس نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ اسے بنی اسرائیل کے دوسرے ارکان پر بھروسہ نہیں تھا، کیونکہ وہ خود غرض اور لالچی تھے۔ بنی اسرائیل نے جب یتیم کو پایا تو اس سے پوچھا کہ وہ اپنی گائے کتنے میں بیچے گا۔ اس نے ان سے کہا کہ اسے فروخت کرنے سے پہلے اسے اپنی ماں سے پوچھنا پڑے گا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس کے گھر آئے اور گائے کے لیے سونے کے 3 سکے پیش کیے۔ ماں نے انکار کر دیا اور کہا کہ گائے کی قیمت 3 سونے کے سکوں سے کہیں زیادہ ہے۔ وہ اپنی پیشکش بڑھاتے رہے اور ماں ان کی پیشکش کو ٹھکراتی رہی، اور اس طرح یتیم نے بالآخر مداخلت کی اور کہا، میں اپنی ماں کی اجازت کے بغیر گائے کو فروخت نہیں کروں گا، چاہے آپ مجھے اس کی کھال سونا بھر کر پیش کر دیں۔ یہ سن کر اس کی ماں مسکرائی اور کہنے لگی، قیمت تو رہنے دو، اس کی کھال سونے سے بھری ہوئی ہے۔ لوگ مایوس تھے، لیکن ان کے پاس ادائیگی کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ کوئی اور گائے ضروریات پوری نہیں کر سکتی تھی۔ انہوں نے اتفاق کیا اور گائے کو خرید لیا، جس کی کھال سونا بھری ہوئی تھی۔ گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا لے کر مردہ پر ڈال دیا۔ مردہ آدمی نے فوراً اٹھ کر اپنے بھتیجے کو قاتل ظاہر کیا اور ایک بار پھر مر گیا۔ لہٰذا اس کہانی کا بنیادی سبق اور لازمی پیغام یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے لیے ہمیں اس کے تمام احکام و احکامات پر عمل کرنا ہوگا، خواہ وہ ہمارے لیے معنی خیز ہوں یا نہ ہوں۔ انسانی ذہن بہت محدود ہے اور ہم میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ کچھ چیزوں کو سمجھ سکیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ہم 7 بار طواف کیوں کرتے ہیں؟ ہم رمضان میں 30 دن یا 29 دن روزے کیوں رکھتے ہیں؟ ہم دن میں 5 بار نماز کیوں پڑھتے ہیں، 10 بار کیوں نہیں؟ ہمارے دین میں بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ انسانی ذہن کے لیے معنی نہ رکھتی ہوں، لیکن جو اللہ چاہتا ہے ہم کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا اسلام کا بنیادی جوہر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سچے بندے ہونے کی تعریف کرتا ہے۔ اس کے احکام کو ٹھکرانا یا نظر انداز کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غضب اور غضب کو کمانے کے راستے پر آسانی سے ڈال دیتا ہے۔ بنی اسرائیل نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام پر بار بار سوال کیا، اور اس نے ان کے لیے مشکلیں پیدا کر دیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔